ये कौन सा कलर है? ब्लैक। और ये कौन सा कलर है? पर्पल। और ये कौन सा कलर है? येलो। और ये कौन सा कलर है? ग्रीन। और ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। हमने चलिए आज नमाज पढ़ लेते हैं। आपने वो तो मैंने पढ़ ली थी। ईशा की नमाज थी। अब ना अपना समय महाराज की पढ़ लेते हैं। तो महाराज क्या होती है? अल्लाह ताला से बातें करते गए थे। अब क्या बोल रही हूँ, लेकिन अब ना चलो बाबा से पता लगा। बाबा बाबा क्या आप क्या हमें समय मेराज के बारे में बता सकते हैं? क्या पूछना है शब महराज के बारे में बेटा? क्या पूछना है शब महराज के बारे में आमना? आमना को कुछ समझ ही नहीं आ रही बात। कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? हाँ। आओ मैं आपको समझाऊं, इधर आओ मेरे पास। शब महराज के बारे में जानना है? शब महराज क्या होती है उसके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। शब महराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सफ़र किए। क्या? कौन से सफर? एक मस्जिद अल-अक्सा का। एक मस्जिद अल-अक्सा क्या होता है? मस्जिद अक्सा जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन कहलाती है। बैतुल मुक़द्दस यानी कि पहले वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी, हमारा क़िबला वहाँ था पहले, फिर वहाँ से हमारा खाने काबा की तरफ हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन आए और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र करवाया और वो अपने साथ एक जानवर लेके आए थे। आपको पता है वो जानवर कैसा था? वो जानवर एक बुराक था। बुराक क्या होता है बाबा? आपने डोंकी देखा है? हाँ देखा है। डोंकी की तरह ही कुछ होता है, हॉर्स और डोंकी की तरह ही एक उसका वो था जानवर। बिजली से तेज क्यों भागता था वो तो? वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है। उसका सफ़र ऐसा हुआ करता था कि वो एक जगह से लेके दूसरी जगह कई हजार मील का वो सफ़र, मतलब उसके पलक झपकते हुए हो जाता। बाबा फिर वो आसमान से कैसे उड़ता था? अगर पढ़ नहीं है तो कैसे उड़ेगा? हज़रत जिब्राइल अमीन वो साथ लेकर आए थे और उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया। यानी कि वहाँ से वो पहले वहाँ गए, फिर उस बुराक को जहाँ घोड़े बनते हैं वहाँ पे बांधा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बांधा उन्हें? वो घोड़ों की जगह थी, जैसे हम पार्किंग में गाड़ियाँ लगाते हैं ना, तो उस वक्त गाड़ियाँ तो ऐसी होती नहीं थी, घोड़े होते थे, तो घोड़ों की एक जगह बनाई हुई थी कि भाई यहाँ घोड़े को आपने लगा देना है। तो वो घोड़ों को फिर बांध दिया करते थे वहाँ पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बुराक वहाँ खड़ा कर दिया गया, उसको भी वहीं खड़ा कर दिया। बुराक क्या होता है? जो मैंने अभी जो आपको बताया डोंकी की तरह जो होता है। तो वो इतनी तेज से भागता कैसे? वो जो बाहर होते हैं वो घोड़े, तो वो इतनी तेज तो नहीं क्या? वो तो अल्लाह ताला ने भेजा गया था ना, वो सिर्फ सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उस पर और किसी ने सवारी नहीं की। तो क्या फिर इंसानों भी नहीं करे? नहीं, किसी ने भी नहीं की, वो सिर्फ सवारी अल्लाह के नबी ने की, बस वो उन्हीं के लिए उतारा भेजा। क्या हुआ कि उधर उन्होंने घोड़े को रखा, उन बुराक को रखा यानी कि, और फिर तमाम अंबिया क्या होता है बाबा? बेटा अंबिया जमा का लफ्ज़ है, मतलब अंबिया होते हैं, जैसे एक नबी होता है ना और बहुत सारे नबी होते हैं, उसको अंबिया कहते हैं। क्या बहुत सारे नबी? उनके नाम तो बताएं भाई। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अब ये तमाम को अगर हम बोलेंगे तो उनको अंबिया कहेंगे, और किसी एक का नाम लेंगे तो नबी है। नबी की जमा अंबिया हो जाती है। ठीक है, यह बात आपको समझे? तो फिर तमाम अंबियाओं की इमामत करवाई। इमामत क्या होता है? इमामत कहते हैं बेटा नमाज यानी कि आगे जाना, इमाम कहते हैं आगे बढ़ने को अरबी अल्फाज में, और वो इन्होंने इमामत यानी कि नमाज पढ़ाई। तो इमामुल अंबिया भी कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि तमाम नबियों के सरदार, और तमाम नबियों की इमामत भी करवाई। फिर उसके बाद वहाँ से हज़रत जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पे लेके गए, आसमान से फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, फिर छठे,
پھر ساتویں چھٹے پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہاں آسمانوں پہ؟ تو کہا کہ مجھے بلایا گیا ہے۔ اچھا تو بابا کیا اللہ تعالیٰ کدھر ہوتے ہیں؟ مجھے وہاں دکھتے ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ مجھے دکھے نہیں اللہ رہا۔ تعالیٰ ایک نور ہے، جیسے کہ ہم لائٹ جلاتے ہیں تو ہر جگہ روشنی پھیل جاتی ہے نا، ہر جگہ پہنچ گئی۔ لیکن یہ پھر لائٹ کیسے اتنی تیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا نور تیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہر پھر جگہ ہمیں دکھتے ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے مجھے؟ اللہ، ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ نہیں دکھ کر ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے نا اللہ۔ آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو بھی دیکھا۔ مطلب بیت المعمور وہ چیز ہے جو خانہ کعبہ کی طرف لوگ طواف کرتے ہیں نا، خانہ کعبہ کی طرف لوگ خانہ کعبہ اور کعبہ کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف جو چکر لگاتے ہیں لوگ، گول گھومتے ہیں نا، چکر لگاتے ہیں، گول گول۔ ہاں اسی کے اوپر بیت المعمور ہوتا ہے۔ اب بیت المعمور کے اوپر ایک وقت پہ اللہ کا گھر ہے، ہاں اسی کے اوپر، اسی کے بالکل نیچے خانہ کعبہ ہے جو نیچے۔ خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو کیا وہ دو گھر ہے؟ اوپر ہے ایک نیچے ہے۔ ایک اوپر ایک نیچے۔ تو بیت المعمور کا 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں ایک وقت میں، اور وہ 70,000 فرشتے جب طواف کر لیتے ہیں تو پھر ان کا کبھی بھی قیامت تک ان کی باری نہیں ہے کہ دوسری دفعہ طواف کرنے کی۔ کیا پھر ایک ہی طواف بس ایک ہی دفعہ وہ طواف کر سکتے ہیں، ان کا پھر دوسری دفعہ نمبر نہیں آتا، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ پھر آپ قیامت آ جائے گی لیکن ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بس اتنے اور بھی فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے، تو ان کی باری۔ وہ کتنے فرشتے؟ کیا ٹائم ہے کیا ہنڈریڈ ہے؟ بیٹا وہ ان گنت ہے، ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا فرشتے بنائے اپنی عبادت کے لیے، تو وہ اوپر طواف کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اتنا لمبا گھر ہے ویسے ہی فرشتے؟ ویسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ بیت المعمور کی طرف طواف کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، پھر وہ وہاں سے سدرۃ المنتہا کی طرف پہنچے۔ پھر وہاں پہ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آگے کا سفر خود ہی طے کرنا تھا، وہ آگے چلے گئے۔ پھر وہ وہاں سے گئے اور وہ اللہ سے پھر ملاقات کی، اللہ سے پھر انہوں نے باتیں کی، اور وہاں پر پھر اللہ سے کیا باتیں ہوئی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ کیا باتیں ہوئی۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کون سی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ اور اللہ کو پتہ کیا باتیں کی، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفہ بھی دیا۔ پتہ ہے کیا تحفہ دیا؟ کون سا تحفہ؟ نماز کا تحفہ؟ ہاں، تو نماز تحفے میں کیا ہوگا؟ نماز ہی ہوگی۔ نماز میں دیا تحفہ، نماز دی۔ تو پھر بابا لیکن پھر اگر نماز کا تحفہ دیں گے تو نماز ہی تحفے میں ہوتی رہے گی۔ نماز تحفے میں ملی، اور پتہ آپ کو کتنی ملی؟ 50 نماز ملی، 50 نماز ملی۔ کہا کہ یہ آپ کی امت کے لیے فرض کی گئی ہے، 50 نمازیں پڑھو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ سے ملتے ہوئے چھٹے آسمان پہ کہ مجھے بھی بتائیے گا کہ اللہ نے کیا کہا۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ میری امت کے لیے تحفہ دیا ہے 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اور میرے زمانے میں آپ کی امت اتنا نماز نہیں پڑھ پائے گی، نماز آپ اللہ سے جا کے اسے کم کروائیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی کم کری؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے وہ واپس، اور پھر کہا کہ اس میں نمازوں میں تھوڑی کمی کر دیجئے، تو پھر نمازوں میں تھوڑی کمی کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ واپس آئے چھٹے آسمان کی طرف، تو پھر وہاں پر دیکھا، پھر بولا کہ کتنی کری؟ بولا تھوڑی کم کر دی۔ کہا کہ نہیں اور کم کروائے۔ پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ کیا پھر دین کی نماز؟ نہیں، وہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہوا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کروائیے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دفعہ چکر لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب چھٹے آسمان کی طرف آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کروائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اب میرا مناسب نہیں لگ رہا کہ میں واپس اور کم کرواؤں۔
تو پھر اللہ کی طرف سے ایک وہاں پر آواز آئی کہ ہم نے آپ کی امت کے لیے نماز 5 وقت کی کر دی ہے. اب یہ نماز 5 وقت کی ہے لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا. تو ہم وقت کی نماز فرض ہو گئی ہم پہ، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی. تو بابا تو پھر یہ اتنی کیوں ہوگی؟ میں تو روزانہ صبح اٹھتی ہوں، فجر میں تو نہیں پڑتی، تو میری تو پھر 4 ہوگی. یہ فجر میں صبح اٹھوں گی تو ظہر، عصر، مغربی، عشاء. تو فجر پڑھو گی تو فجر ایک پڑھو گی نماز لیکن اس کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ملے گا. بابا فجر تو 2 ہوتی ہے، تو 2 مطلب یہ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے، فجر کی نماز ایک ہوئی، میں ظہر کی دوسری ہوئی، تیسری عصر ہوئی، چوتھی مغرب ہوئی اور 5ویں اور لاسٹ عشاء کی ہوئی. تو سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے سمجھ آیا شب معراج کا واقعہ. صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے اور اپنے نماز کیا تحفہ ہوتی ہے؟ نماز تحفے میں دی تھی اللہ تو تعالیٰ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی نماز کیوں تھوڑی کر دی؟ وہ زیادہ ہی پڑھ کیونکہ لیتے. وہ بھی نبی تھے اور ان کو پتا تھی کہ امت نمازیں نہیں پڑھ پائے گی اتنی، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ نماز تھوڑی سی کم کروائیں. بابا کیا دل بڑا تھا؟ دیکھو پھر وہ نمازوں کا تحفہ لے کر آ گئے.